السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، اور جو کوئی میرے بہن بھائی پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت ایک ایسی آزمائش ہے جس کے لیے نہ ہی تو کوئی ٹول بنا ہے، نہ ہی کوئی ٹیکنیک بنی ہے۔ یہ کب کس کے دل میں اتر کر اس کو تکلیف دہ آزمائش میں مبتلا کر دے، یہ قبل از وقت کوئی انسان بھی طے نہیں کر سکتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اتنے عرصے تک محبت باقی رہتی ہے، اتنے عرصے تک باقی نہیں رہتی، اتنا عرصہ ساتھ رہو تو زیادہ پیدا ہو جائے گی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ کچھ کپل ساری زندگی ساتھ گزارنے کے باوجود ایک دوسرے کی طرف کوئی روحانی کشش محسوس نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور لڑتے جھگڑتے ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور بعض اوقات صرف کچھ دن، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو کسی روح انسان کی ایسے آپ کی جانب کھنچتی ہے، اس طرح سے کھنچتی ہے کہ ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ اور یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں انسان کے بس میں کچھ نہیں ہیں۔ یہ بالکل اس بیماری کی طرح ہے جو آپ کے اختیار میں ٹھیک کرنا نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں چاہے گا کہ اسے بیماری ہو، وہ بیماری کی آزمائش میں سے گزرے، کبھی بھی وہ یہ چوائس کرے گا ہی نہیں، لیکن اس کی تقدیر میں لکھی گئی ہے نا، اس کو گزرنا پڑتا ہے، کوئی کسی بیماری میں، کوئی کسی بیماری میں۔ شفا یاب بھی وہی ہوتا ہے جس کے لیے اللہ نے کن لکھا ہوتا ہے۔ ورنہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے شفا نہیں لکھی ہوتی، بلکہ اس وقت ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت پیسہ یا حیثیت نہ بھی رکھیں، لیکن ان کے مقدر میں اگر زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی ذریعے سے بچا لیتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ دیکھو کتنا ناممکن تھا، لیکن میرے رب نے مجھے صحت دی، زندگی دی۔ تو یہ سب اس رب کے فیصلے ہیں۔ ہم ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہر بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو صرف اس بات کو نہیں کرتے کہ جس انسان کے اندر جو پاکیزہ روح ہے، یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی جو محبت کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، جو لوگوں کو فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو حساس ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ اس آزمائش میں مبتلا ہیں اور اس میں سے نکلنا ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نفسیاتی طور پر زیادہ سے زیادہ کوئی کسی سے 8 مہینے تک محبت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس کے بعد اگر وہ اس چیز سے چمٹا ہوا ہے تو وہ اس کی ضد ہے۔ لیکن نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان بے بس روحوں کو جو پل پل تڑپتی ہیں، اپنے اس احساس سے لڑتی ہیں کہ ہم اپنے اندر سے اس کو نوچ پھینکیں، لیکن وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو نکال سکیں، کیونکہ محبت کے لیے نہ ہی تو کوئی کتاب منتخب ہے کہ اس کو پڑھ کر سیکھا جائے، اس سے نکلنے کا طریقہ دریافت ہو جائے، نہ ہی تو آپ اسے سیکھ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر گزرنے کا نام ہے۔ جب تک آپ اس میں سے گزرتے نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ اس میں سے کیسے نکلیں گے۔ جو جس کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہو وہ ویسے ہی اس کو چلنا پڑتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو روحیں اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور دنیاوی راستوں کو، اسباب کو چھوڑ دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ اب یہ ذمہ اللہ اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ اس روح، اس نفس کو، اس انسان کو جو گر گرا کر میرے آگے روتا تڑپتا ہے، مجھے سے آس لگائے ہوئے ہیں، تو اس کے معاملات کو میں نے ہی حل کرنا ہے، میں نے اس کو نوازنا ہے اور اس کو نواز کر حیران کر دینا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ عنکبوت یعنی مکڑی، اس میں یہی لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے، اس کی مثال مکڑی کی سی ہے
جو اپنا گھر بنتی ہیں، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو قرآن میں کیوں نازل کیا اور ہمیں اس کے ذریعے کیا سمجھا رہا ہوتا ہے؟ یہ میرا پیغام ان سب دکھی دلوں کے لیے ہے جو ہمت ہار رہے ہوتے ہیں نا کہ شاید ہی اب ان کے لیے کچھ ہو، تو وہ یہ جان لیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سورے کی مکمل تفصیل سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیاوی سہارے تمہارے کبھی بھی کام نہیں آئیں گے۔ جی ہاں، یہ بھی ہمارے سہارے ہوتے ہیں کہ ہم بار بار کسی کے آگے اپنا رونا روتے ہیں، وہ کتنے دن تک سنے گا؟ ایک دن آئے گا وہ بیزار ہو جائے گا، تھک جائے گا۔ مدد طلب کریں گے، کوئی ایک حد تک آپ کی مدد کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ بھی بیزار ہو جائے گا۔ اور اگر آپ شرک کریں گے تو اس میں بھی نقصان ہے۔ ایک وقت آئے گا خدا آپ کو دکھا دے گا کہ یہاں سے بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو لہٰذا دنیا کا جو بھی سہارا ہے آپ اپنے طور پر اس آزمائش میں نکلنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیاب ہو جاؤں، شاید تو نہیں ہو پائیں گے۔ صرف اللہ ہی آپ کا کارساز ہے۔ بھلے 5 سال ہو گئے ہیں یا 10 سال ہو گئے ہیں، آپ اپنے رب سے ہی امید رکھیں، اس پر ہی یقین رکھیں۔ جتنے بھی آپ کی زندگی میں اچھے لوگ ہیں، بے شک آپ کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کے گائیڈر ہیں، جو بھی ہیں، عزت ضرور کریں، لیکن امید صرف یہی رکھیں کہ مددگار صرف آپ کا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے۔ دلوں کے درمیان محبت بھی اسی نظام الہی کا ایک حصہ ہے۔ جب 2 دل اللہ کی رضا کے تحت ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں تو وہ محبت دنیاوی کشش سے بڑھ کر ایک روحانی تعلق بن جاتی ہے۔ ایسا تعلق جو محض نظر سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے جنم لیتا ہے۔ ایسی محبت نہیں بے حیائی میں مبتلا نہیں ہوتی، نہ وقتی خواہش کا نام ہے۔ ایسی محبت میں صبر ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اور ایسی محبت یاد رکھیں بنا آزمائش کے تو آپ کو کبھی بھی عطا نہیں ہو سکتی۔ جب رب کریم کسی کو کسی کا مقدر بنا دیتا ہے تو وہ دونوں کو ایسے راستوں سے گزارتا ہے جن میں آزمائش کو مقرر کر دیتا ہے۔ صبر بھی اور یقین کا امتحان بھی ایسا لیتا ہے کہ وقت اور حالات سب ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، فاصلے آ جاتے ہیں، بات چیت بند ہو جاتی ہے، لیکن دل کا اور روح کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا، جس میں سب سے بڑی نشانی آپ کو اس بات کی ملے گی کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس سفر کے اندر آپ کو اکثر بے چینی، اداسی غالب آ جاتی ہے۔ اس وقت آپ کو اس کا ریزن کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ وہ انرجی ہوتی ہے اس دوسری روح کی جو آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ روح آپ کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو اللہ سے مانگ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی صحبت چاہ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی بے بس کی گئی ہوتی ہے اس وقت کہ وہ آپ تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو جب پہنچ نہیں پاتی تو اس کے اندر سے جو بے قراری نکلتی ہے وہ آپ کی روح کے اندر اداسی کا سبب بنتی ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی تعلق ہے جس کے لیے کبھی بھی کوئی ٹول نہیں بنا، اور نہ ہی اب سب کی عقل میں یہ تعلق سما سکتا ہے۔ یہ باتیں صرف انہی لوگوں کو سمجھ آئیں گی جو اس درد میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ تعلق کسی عام جذبے کا نہیں بلکہ تقدیر کا حصہ ہے۔ ایسی محبت میں انسان اپنے محبوب کی بھلائی صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی چاہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ دعائیں کرتا ہے، اس لیے اپنی ذات کی قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے، اور اسے اللہ کے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جذبہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان فطرتاً خود غرض ہے، لیکن جب وہ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے چاہنے لگے تو اس میں اللہ کا نور شامل ہو جاتا ہے۔ ورنہ بھلا اس مصروف ترین زندگی اور دنیا میں کون چاہے گا، کون تمنا کرے گا کہ جس طرح وہ اللہ کے آگے سجدے کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے،
تو جس روح کو وہ چاہتا ہے وہ روح بھی اللہ کے آگے اسی طرح سجدہ ریز ہو، وہ بھی ہدایت پائے۔ ورنہ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ کسی کے لیے بیٹھ کر اتنا زیادہ سوچے؟ نہیں سوچ سکتا انسان، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اس رب تعالیٰ کا نظام ہے جو اس نے کسی کو کسی کے لیے منتخب کیا اور اس کی ہدایت کا سبب بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے مقدر آپس میں طے کر دیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، جو تعلق رب کے حکم کے مطابق ہو وہ کبھی برباد نہیں ہوتا۔ اگرچہ وقت لگتا ہے، اگرچہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن انجام خیر ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ضرور ملاتا ہے جو اس کی رضا کے لیے دھڑکتے ہیں۔ محبت وہی ہے جو گناہوں سے بچائے، جو نکاح کی طرف لے کر جائے، جو انسان کو اللہ کی یاد میں لے جائے۔ جو رشتہ اللہ کے نام پر شروع ہو وہی سب سے پاکیزہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو کسی کا نصیب بنانا ہو تو پوری کائنات کی طاقتیں بھی ان کو جدا کر دے، اللہ تعالیٰ ایسا وقت لے آتا ہے کہ اس انسان کو اس کے آگے گھٹنے ٹکوانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر دل میں کوئی ایسا تعلق ہو جو پاک ہو، جس میں نیت صاف ہو، تو صبر کریں، دعا کریں اور یقین رکھیے جو مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، اور جو آپ کا نہیں وہ چاہے لاکھ کوشش کر لیں آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ لہٰذا اگر دل میں کوئی ایسا تعلق ہو جو پاک ہو، ان کے مقدر اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ لکھ دیے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ نشانی لازمی ملتی ہے کہ ان کا دل اس انسان کے لیے معمولی پن کا سکون جو ہے وہ اپنے اندر محسوس کرے گا۔ جب آپ اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں یا اس کا ذکر آتا ہے تو آپ کے دل کو ایک عجیب قسم کا روحانی سکون ملتا ہے۔ یہ سکون ایسا ہوتا ہے جیسے دل بوجھل نہیں ہوتا، خوف یا بے چینی محسوس نہیں ہوتی، صرف جسمانی کشش نہیں بلکہ روح کو بھی سکون ملتا ہے۔ وہ اطمینان ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، چاہے حرام سے یا حلال سے۔ لیکن اگر آپ اسے حرام سے لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کے حلال کی لذت چلی جائے گی۔ کچھ میاں بیوی پسند کی شادی کے باوجود بھی ناخوش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ شادی سے پہلے سب حرام کے مزے لے چکے ہوتے ہیں جو انہیں بعد میں ہی مل جانا تھا، اس لیے ان کے رشتوں سے مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو واپس لوٹائے گا۔ حلال میں ہی سکون ہے اور لذت ہے۔ اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا بندے کے دکھوں کو؟ وہ خالق اپنی تخلیق کی ہر ایک نس سے واقف ہے۔ اتنا تو مانتے ہیں نا کہ اس نے شراب حرام کیوں کی؟ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کن اذیتوں سے گزرے گا۔ پھر اس نے نہیں کہا کہ تھوڑی سی پی لینا غم بھلانے کو؟ کیوں نہیں کہا اس نے؟ کیوں نہیں کہا اس نے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک کسی بھی عورت سے عارضی تعلقات بنا لینا؟ زنا کو حرام کیوں کہہ دیا اس نے؟ خدا بہترین سراہنے والا ہے حسن کو، لیکن اس نے غیر عورت کے جسم دیکھنا اور سراہنا حرام کیوں کہہ دیا؟ کیوں اس نے کہا کہ آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی؟ کیا وہ نہیں جانتا بندے کا دل بہلانے کو کچھ بھی ہونا چاہیے؟ تو پھر آپ غلط کب ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ جب مادیت پرستوں کو پڑھنا اور سننا شروع کرتے ہیں، کبھی آسمانی کتاب کھولی ہی نہیں۔ جب بھی پریشان ہوتے ہیں کتابوں کا سہارا لیتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ان کے کہے کے مطابق جنسی معاملات ہی ہر مسئلے کا حل ہوتے ہیں، اور پھر یہ سارے طریقے آزمانے کے بعد وقتی سکون تو انسان حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب ہوش میں آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ بے چین اور اندر سے کمزور اور وحشت زدہ رہتے ہیں۔ کیا کبھی پریشانی کے عالم میں قرآن کھولا ہے جس نے بتایا ہے تمہارے دکھوں کا ایک بہترین حل، جو بتاتا ہے کہ بے چین اور پریشان کیوں رہتے ہو، جو بتاتا ہے کہ اکیلے نہیں ہو،
इसलिए जिनकी मोहब्बत रूहानी होती है ना, उनके दिल सुकून में होते हैं, क्योंकि ये रूहें अल्लाह के वसीले से ही उस रूह को हासिल करती हैं, और यही वो सबसे बड़ी अहम निशानी है। उसके बाद आपको अगली निशानी लाजमी मिलती है कि अल्लाह ताला आपको दुआओं में मांगने की तौफीक देता है। आप जब दुआ करते हैं तो उसका ख्याल दिल में आता है, उसके लिए खैर की दुआ निकलती है। मसलन, या अल्लाह उसे खुश रख, उसकी परेशानियां दूर फरमा, हमें हलाल तरीके से मिला दे। ये दुआ सिर्फ दुनियावी ख्वाहिश पर मबनी नहीं होती, बल्कि दिल से निकलती है, जैसे किसी करीबी अजीज के लिए मांगी जाती है। असल मोहब्बत वही होती है जिसमें महबूब के लिए अल्लाह से खैर मांगी जाए। तो उससे अगली निशानी मिलती है कि वक्त गुजरने के बावजूद वो मोहब्बत कायम रहती है। जैसा कि आप जानते हैं ना कि जो चीज़ इंसान के नसीब में होती है तो अल्लाह ताला उसे उस दुआ में भी कायम कर देता है। तो ठीक इसी तरीके से कोई इंसान किसी के मुकद्दर में है तो अल्लाह ताला उसको भी इंतज़ार से थकाएगा नहीं, बल्कि उस मोहब्बत को कायम रखेगा। दिन, महीने या साल गुजर जाएं, चाहे बातचीत ख़त्म हो जाए, फासले आ जाएं, हालात बदल जाएं, मगर दिल के किसी कोने में मोहब्बत, इज्जत और एहसास बाकी रहता है। ये मोहब्बत वक्ती नहीं होती, किसी गर्ज पर मबनी नहीं होती। जो दिलों में बाकी रहे वही सच्ची मोहब्बत होती है। लिहाजा वो शय आपके मुकद्दर में है तो अल्लाह ताला आपका गुमान बहुत मजबूत रखेगा उसके मुतालिक कि जो तुमने मांगा है वो बिल्कुल तुम्हें अता कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अच्छा गुमान हमारे ईमान का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये सिर्फ हमारे और अल्लाह के रिश्ते की बात नहीं है, बल्कि आप किसी भी रिश्ते को देख लें, अगर गुमान अच्छा नहीं है तो वो रिश्ता ज्यादा देर तक कभी भी नहीं चल सकता। किसी भी रिश्ते की कामयाबी का राज यही है कि आप एक दूसरे के बारे में बदगुमानियां ना रखें, और अल्लाह के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं। हमें क्योंकि बदगुमानियों से ही मायूसियां पैदा होती हैं। मायूस इंसान को अल्लाह से इतना दूर कर देती है कि जितना वो सोच भी नहीं सकता। और ये सच है कि जो आप सोचते हैं आपको जिंदगी में वही मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं, और जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूं, और जब वो मुझे महफिल में याद करता है तो मैं उसे बेहतर फरिश्तों की महफिल में याद करता हूं, और अगर वो मुझसे एक बालिश्त करीब आता है तो मैं उससे एक हाथ करीब आ जाता हूं, और अगर वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसके पास दौड़कर आता हूं। यानी इंसान जैसे अल्लाह को सोचता है, अल्लाह वैसे ही बनकर उसके सामने आता है। आप अगर अल्लाह से अच्छा गुमान रखेंगे तो यकीन रखें आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। अगर आप बुरे गुमान को रखेंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा और बुरा ही होगा। इंसान को वो ही मिलता है जिसकी उसे खोज होती है, जिस पर वो कायम होता है। तो अब ये काम आपका है कि आप किसकी तलाश में निकलते हैं। जिंदगी में कहीं भी जाएं और जिंदगी में कैसे भी हालात बन जाएं, आपने बस इतना याद रखना है कि अल्लाह ने आपके लिए बेहतर ही सोचा है, और आपको वो बेहतर एक ना एक दिन मिलेगा भी जरूर, और नजर भी जरूर आएगा। अभी ना सही, लेकिन वक्त की हकीकत अल्लाह ताला आपकी आंखों के सामने लेकर आ जाएगा कि मैंने जो तुम्हें निशानियां दी थी वो दी ही इसलिए थी कि ताकि तुम तसल्ली में आ जाओ कि ये शय ही तुम्हारे मुकद्दर में थी। तो यहाँ पर मैं वीडियो का एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो ने आप लोगों को कुछ हेल्प की होगी, कुछ मदद दी होगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।